بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کلیات میر کی دوسری غزل شروع کریں گے۔ یہ غزل اگر کلیات کی غزلوں کا انتخاب کیا جائے تو اس انتخاب میں ضرور شامل ہوگی۔ تو پڑھتے ہیں کہ کیا میں بھی پریشانی خاطر سے قرین تھا، کیا میں بھی پریشانی خاطر سے قرین تھا، آنکھیں تو کہیں تھیں دل غم دیدہ کہیں تھا۔ یہ شعر میر کے بہترین اشعار میں شامل ہونے کے لائق ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت اور حالت کا بیان ہے جسے محسوس کرنے کے لیے ذہن کی بعض مدتوں کی سوئی ہوئی قوتوں کو بھی بیدار کر کے کام میں لانا پڑتا ہے، یعنی ان قوتوں کو جو جب سے ذہن ہمیں ملا ہے اس وقت سے وہ سوئی ہوئی ہیں۔ تو یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ میر احساس میں ایسی گہرائی پیدا کر دیتے ہیں جو کسی بڑے معنی کا خاصہ ہوتی ہے۔ ان کے یہاں اکثر احساسات کا بیان ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ذہن میں بھی سیرابی کی وہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو کسی نادر اور قیمتی خیال سے ہوا کرتی ہے۔ جیسے اسی شعر کو دیکھ لیجئے، ایک بالکل واضح اور دو ٹوک اسلوب میں ایک حالت بیان کی ہے، ایک المیہ سچویشن کو جیسے خبر دینے والی بلند آواز کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، منادی کے انداز میں۔ تو اس شعر میں مطلب جو حالت بیان کی گئی ہے وہ ایسی ہے جو المیہ تو ہے، لیکن اس المیہ کا احساس اتنا قوی نہیں ہے جتنا کہ ذہنی ادراک۔ یعنی شعر میں جو المیاتی تفصیل ہے اسے ذہن سے تو دریافت کیا جا سکتا ہے، احساسات میں نہیں سمیٹا جا سکتا۔ اب آپ سمجھ گئے نا کہ اپنی احساساتی ساخت میں اس شعر کا مضمون بالکل رسمی ہے، اور یہ رسمیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ ایک المیہ کا بیان ہے، ہمارے احساسات پر اس کا زیادہ اثر پڑتا دکھائی نہیں دیتا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اس حالت کو یقین کے ساتھ المیہ ماننے کے باوجود اس المناکی کو محسوس کر لینے والے احساسات میں کوئی تحریک نہیں پیدا ہوتی یا کوئی بڑی تحریک نہیں پیدا ہوتی۔ تو بہرحال اس شعر کو سمجھنے کے لیے، یعنی کسی بھی شعر کو سمجھنے کے لیے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں، تو ہم اس شعر کو سمجھنے کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں کہ پہلے لفظی رعایتیں اور الفاظ کے درمیان پیدا کی گئی نسبتوں کو دیکھے لیتے ہیں۔ اس میں کچھ رعایتیں ہیں، یعنی لفظوں کی باہمی نسبتیں، لفظوں کے باہمی تعلق کے کئی انداز ہوتے ہیں۔ کبھی ایک دوسرے سے متعلق الفاظ میں معنی پیدا کرنے والی نسبت تضاد پر قائم ہوتی ہے، کبھی مماثلت پر، اور کبھی بلحاظ صورت ہوتی ہے اور کبھی باعتبار معنی۔ تو اس تعلق کو رعایت لفظی کہتے ہیں۔ یہ رعایت کبھی لفظوں کے اصلی معانی کی بنیاد پر پیدا کی جاتی ہے اور کبھی مرادی اور علامتی معانی کی اساس پر، یعنی لفظ کے معنی میں کوئی بعید جہت پیدا کر کے اسے دوسرے لفظ یا الفاظ سے جوڑ دیا جائے۔ یہ بھی رعایت لفظی کی ایک ایسی سطح ہے جو شاعر کی قدرت کلام کی طرف قابل اعتبار اشارہ کرتی ہے۔ مثلاً اس شعر میں دیکھیے کہ پریشانی اور قرین، کیا میں بھی پریشانی خاطر سے قرین تھا۔ تو اس میں پریشانی اور قرین میں ایک رعایت سامنے کی ہے اور دوسری ذرا دور کی۔ پریشانی بکھراؤ کو کہتے ہیں،
چیزیں بکھر کر ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو یہ پریشانی ہے، اور قرین کا مطلب قریب اور نزدیک ہے۔ تو اگر پریشان کو بکھراؤ کے معنی میں لیا جائے اور قرین کو اکٹھا ہونے کے مفہوم میں سمجھا جائے تو ان دونوں میں نسبت تضاد کی ہے۔ پریشانی دور لے جانے والی حرکت ہے اور قرین نزدیک ہونے کی حرکت یا حالت۔ تو ان دونوں حرکتوں کو ایک حالت کے دو جز بنا دینا خاصا بامعنی اور پرلطف ہے۔ اسی طرح پریشانی میں بے سمتی ہے، جبکہ قرین ہونا ایک سمت رکھتا ہے، یہ بھی تضاد کا ایک پہلو ہے۔ اور پھر پریشانی میں ٹھہراؤ، سکون مفقود ہے، مگر قرین ہونے میں ٹھہراؤ ضروری ہے۔ تو اسی طرح آنکھیں اور دل غمدیدہ میں بھی کئی نسبتیں کار فرما ہیں۔ ایک تو آنکھ اور دل کی معروف نسبت، یعنی آنکھیں اور دل دونوں ہی دیکھنے کا کام کرتے ہیں۔ آنکھیں صورت کو دیکھتی ہیں اور دل حقیقت کو۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آنکھ اور دل دونوں ایک ہی مرحلہ دید پر ہیں، لیکن ہدف دید ایک ہونے کے باوجود ان کا مزاج دید مختلف ہے۔ یہ فرق پریشانی خاطر سے ظاہر ہے۔ خاطر کا ایک ترجمہ دل بھی ہوتا ہے۔ تو اس پہلو سے دیکھیں کہ دل کو ایک جگہ پریشان کہہ کے دوسری جگہ غمدیدہ کہا ہے۔ اس طرح پریشانی اور غمدیدگی میں بھی ایک جامع نسبت پیدا ہو گئی، جس میں مماثلت و تضاد دونوں جمع ہیں۔ مماثلت اس پہلو سے کہ پریشانی اور غم از روئے کیفیت ایک ہیں، اور تضاد اس جہت سے کہ پریشانی اپنی ساخت میں بکھراؤ ہے اور غم دیدگی اپنی بناوٹ میں ایک ارتکاز بہرحال رکھتی ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ قوت ہے جس سے احوال پیدا ہوتے ہیں، جنریٹ ہوتے ہیں، جو مرکز احساس ہے اور جہاں سے جذبات، احساسات اور کیفیات پیدا ہوتے ہیں۔ تو خاطر بمعنی دل عشق کی روایت میں ذہن کا کردار بھی ادا کرتا ہے۔ اصطلاح میں قلب حقائق و معارف کا گھر ہے، جو ذہن کو حقیقت کا وقوف فراہم کرتا ہے اور ساتھ ہی حقائق کے ایک مجموعی حضور کو لائق احساس بھی بناتا ہے۔ اسی لیے اصطلاح میں یہ شعور و وجود کو ایک ہی حقیقت پر ہم اساس رکھتا ہے، یعنی قلب۔ لیکن خیر میر قلب کی اس جہت تک رسائی نہیں رکھتے، نہ ذہنی نہ تجربی۔ میر جہاں معنی اور احساس میں یکجائی پیدا کرتے ہیں، وہ سطح بہت تہداری کے ساتھ نفسی تو ہوتی ہے، مگر کلیت کے ساتھ روحانی نہیں۔ اس بات کو سمجھے بغیر میر کے نظام معانی کا درست فہم حاصل نہیں ہوگا۔ تو ویسے خاطر کا پورا ترجمہ، بلکہ بالکل صحیح ترجمہ جی ہے۔ جی میں نفس، روح اور قلب یکجان ہیں، مگر غلبہ نفس کو ہے۔ اس پہلو سے آنکھیں اور دل خاطر ہی کے دو اجزاء ہیں۔ جب خاطر میں انتشار پیدا ہوا تو یہ دونوں بھی منتشر ہو گئے۔ آنکھیں کہیں رہ گئیں، دل کہیں اور پھنس گیا۔ تو ان کا آبجیکٹ جو مشترک تھا وہ دولخت ہو کر رہ گیا۔ تو اگر ہم پریشانی خاطر کے اپوزٹ جو لفظ استعمال ہوتا ہے، ترکیب جو استعمال ہوتی ہے، یعنی جمعیت خاطر، اس سے مدد لیں تو اس شعر کی کچھ اور باریکیاں بھی نظر آ سکتی ہیں۔ جمعیت خاطر
اطمینان کی حالت ہے جس میں ذہن بھی ایک سٹیٹ آف فلفلمنٹ میں ہوتا ہے اور آنکھ، دل اور دماغ کی باہمی نسبتیں ایک ہم مقصدی اور ہم حالی کے ساتھ فعال رہتی ہیں۔ یہ جمعیت نہ رہے تو آدمی کا وہ مجموعی فوکس ٹوٹ جاتا ہے جو اس کے ذہن کو شانت، دل کو سیراب اور آنکھوں کو شاداب رکھتا ہے۔ یعنی وہ ہمگیر یکسوئی جو ذہن اور احساسات کو حالت اشتراک میں رکھتی ہے اور سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے تمام مستقل اور ہنگامی رشتوں کو ایک بڑے دائرۂ وحدت میں سموئے رکھتی ہے، اس میں خلل پڑ جائے تو اس کا نتیجہ پریشانی خاطر ہے۔ یہ شعر اس تناظر میں بھی دیکھا جانا چاہیے کہ شعور اور وجود اپنے مشترکہ مرکز سے دور ہو گئے ہیں اور آدمی ایک شعوری خلا اور وجودی بھنور کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ لایعنیت کی ایک طغیانی ہے جس نے آنکھوں کو ان کی اصل جگہ سے اٹھا کر کہیں اور لا پھینکا ہے اور دل کو کہیں اور۔ تو آنکھ اور دل کی مشترکہ بینائی پارا پارا ہو گئی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے اس حد تک منقطع ہو چکے ہیں کہ آنکھ کا دیکھا ہوا دل تک نہیں پہنچتا اور دل کا بوجھا ہوا آنکھ کا مقصود دید نہیں بنتا۔ تو اس صورتحال نے اندر اور باہر کے سب مناظر کو لایعنی بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے اور پھر اس المناکی کے ادراک کے دونوں راستے یعنی قلب و بھی بیکار پڑے ہیں۔ یہ اس سے بھی بڑا المیہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ المناکی مہمل ہو جائے اور اسے محسوس کرنے کی راہ بھی بند ہو جائے تو اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو آنکھیں کہیں تھیں اور دل کہیں تھا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دونوں کہیں نہیں تھے۔ اگر اس شعر کو عاشق اور محبوب کے تناظر میں رکھ کر دیکھا جائے تو پریشانی خاطر فراق کا حال ہے اور اس کے مقابلے میں جمعیت خاطر ہے جو وصال کا حال ہے۔ فراق کی ایک ہمگیر صورتحال ہے جس نے انفس و آفاق کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ محبوب کی دید کے دونوں روزن بند ہو گئے ہیں اور ایسا دھندلکا پیدا ہو گیا ہے جس نے آنکھوں کے آگے بھی پردہ کھینچ رکھا ہے اور دل کے لیے بھی کچھ دیکھنا مشکل بنا دیا ہے۔ آنکھیں باہر نہیں دیکھ پا رہی اور دل کو اندر کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ محبوب آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو آنکھوں کی پوری بضاعت دید باطل ہو جاتی ہے، اور یہی محبوب دل کو اپنے اندر بھی نہ دکھائی دے تو پھر دل اس خلا ہی کو دیکھتا رہتا ہے۔ اس خلا کو وہ غم سمجھیں جس کی طرف دل غمدیدہ میں اشارہ ہوا ہے۔ لیکن یہ بات بس دل غمدیدہ کی ایک ادھوری سی توجیہ ہے۔ اصل میں دل عشق سے منحرف نہ ہو اور محبوب کو فراموش نہ کرے تو کبھی نابینا نہیں ہوتا۔ یہ ایک مستقل اور مسلسل حالت دید میں رہتا ہے۔ کبھی یہ دید محبوب کے قرب کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی اس کے غیاب اور فراق کے ماحول میں۔ یعنی محبوب دور بھی ہو تو دل کو اس کی دید میسر رہتی ہے۔ یہ دل ہی ہے جو فراق میں بھی محبوب کو اوجھل نہیں ہونے دیتا، اور ویسے بھی فراق میں شدت دید زیادہ ہوتی ہے وصال کے مقابلے میں۔ اس پہلو سے دیکھیں تو دل غمدیدہ کی یہ معنویت سامنے آتی ہے کہ محبوب کے فراق میں اسے دیکھنے والا دل غمدیدہ ہے۔ اس غمدیدگی میں فراق کا حال اور محبوب غائب کو دیکھنے کا عمل اس طرح جمع ہو گیا ہے
کہ اسے دیکھنے سے اسے نہ پا سکنے کی اذیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ کبھی محسوس کیجئے گا کہ اندیکھے کو نہ پانا اتنا اذیت ناک نہیں ہوتا جتنی قیامت خیز یہ سچویشن ہوتی ہے کہ میں اسے دیکھ تو رہا ہوں مگر پا نہیں سکتا۔ تو اب ذرا دل غمدیدہ کی معنی خیزی اور خوبصورتی کا اندازہ لگائیے۔ تو اب ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دل نے فراق کے تجربے کو جذب کر لیا ہے، لیکن آنکھیں اس صورتحال سے سمجھوتا نہیں کر پا رہیں، کیونکہ ان کے لیے نہ دیکھنا گویا نہ ہونا ہے۔ اس لیے دل کے برعکس محبوب کی جدائی آنکھوں کا حال نہیں بن پاتی۔ دل نہ صرف یہ کہ فراق کو حال بنا دیتا ہے، بلکہ اسے وصال میں معنی پیدا کرنے اور وصل کی طلب میں اضافے کا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے، یعنی یہ فراق کی اینٹوں سے وصال کا حجرہ بناتا ہے۔ اور کہیں یعنی دل غم دیدہ کہیں تھا، آنکھیں تو کہیں تھیں، دل غم دیدہ کہیں تھا۔ تو یہ کہیں ایسی متعین لا تعینی کے ساتھ استعمال ہوا ہے کہ ہائیڈگر کی کئی باتیں ذہن میں گونجنے لگتی ہیں۔ یہ کہیں پوزیشن بھی ہے اور سچویشن بھی، کانٹینٹ بھی ہے اور لوکیل بھی، اور ہماری اصطلاح میں حال بھی ہے اور مقام بھی۔ اس جغرافیے میں یعنی کہیں کے اس جغرافیے میں ہستی و نیستی اور وجود و شعور کے منطقے ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے ہیں۔ یہ کہیں دل کے اندر ہے اور آنکھوں کے باہر۔ آنکھوں کی نسبت سے یہ کہیں نتھنگنیس کی سچویشن ہے، اور دل کے حوالے سے ہستی کا ایک غیر معلوم مگر محسوس حال۔ آدمی خود کو اور باہر کی دنیا کو مہمل اور معدوم ہوتے ہوئے تجربہ کر لے تو اس تجربے کا اظہار اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ آنکھیں تو کہیں تھیں، دل غمدیدہ کہیں تھا۔ لیکن بھائی مہمل اور معدوم ہونے کی یہ بات زبان پر تو آ گئی، مگر اس بات کو پوری طرح اس شعر پر وارد کرنا درست نہ ہوگا۔ ہاں، اس شعر میں احساس کی جو کثیر الجہاتی، خیال کی جو تہداری اور اظہار کی جو جمیع الاطرافی پائی جاتی ہے، اسے کھنگالتے ہوئے یہ پہلو بھی جیسے خود بخود سامنے آ جاتا ہے کہ محبوب کی جدائی سے عاشق اور اس کی دنیا لا یعنیت اور معدومیت کے حصار میں آ جاتی ہے۔ آنکھوں کو بینائی کا مصرف نہیں ملتا اور دل کو احوال کا محل سجھائی نہیں دیتا۔ تو یہ کہیں خود کہیں نہیں ہے، اسی کو میں نے متعین لا تعینی سے تعبیر کیا ہے۔ یہ کہیں ایسا ہی ہے جیسے کہ نہیں کے خمیر سے گوندھا گیا ہے۔ یہ اپنی نفی سے تعمیر ہونے والی سچویشن ہی فراق محبوب میں عاشق کے وجود اور شعور مطلب دل اور آنکھوں کا حقیقی مسکن ہے، کیونکہ یہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے اور خود اپنے آپ سے جدا ہو کر اپنے اپنے حصے کا فراق جھیل سکتے ہیں۔ تو آپ سمجھے نا، یہ فراق ایسا ہے کہ نزدیکی اور وصل کی تمام صورتیں چاہے داخلی ہوں یا خارجی ٹوٹ کر اور دو لخت ہو کر رہ گئی ہیں۔ وصال کا پورا نظام جڑی ہوئی اینٹوں سے بننے والی دیوار کی طرح مسمار ہو گیا ہے۔ صورت حقیقت سے، لفظ معنی سے، آنکھ دل سے، اور غرض ہر چیز اپنے مدار تعلق سے منقطع ہو گئی ہے۔ تو اب اس صورتحال میں اور اس پس منظر میں کہیں کو کھوجنے کی کوشش کیجیے۔ اور ہاں، یہ کہنا تو بالکل ہی بھول گیا تھا کہ کہیں کا صیغہ اپنی عمومی سطح پر اضافیت کے معنی رکھتا ہے۔ اس شعر میں کہیں مطلق ہے
اور چشم و دل اضافی۔ اس نقطے پر ذرا توجہ رکھیے گا۔ اور کیا میں بھی پریشانی یا کیا میں بھی پریشانی خاطر سے قرین تھا، یہ کیا میں بھی کا ٹکڑا بھی غضب کا ہے۔ لگتا ہے یہ وہ بوتل ہے جس میں اس شعر کی معنویت اور کیفیت کا جن بند ہے۔ کیا، کتنا اور کیسا کے معنی میں ہے، مگر یہاں اسے جس طرح استعمال کیا گیا ہے اس سے کچھ ایسے معنوی اور کیفیاتی عناصر بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کیسا اور کتنا سے زیادہ ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اس سے کیسے اور کتنے میں بھی ایک معنوی اور تاثراتی وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ مثلاً کیا میں بھی اتنے بڑے المیہ سے گزر سکتا تھا؟ میں نے تو پریشانی خاطر کا جو تصور باندھا تھا، یہ تجربہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، یعنی حال اپنے تصور سے آگے نکل گیا ہے۔ یہ تو حیرت ہوئی۔ اب دیکھیے اس میں ایک فخر بھی ہے کہ میری کیا بات ہے کہ میں نے پریشانی خاطر کے تمام گوشے کھنگال ڈالے اور وجود و شعور کو اپنی لپیٹ میں لے لینے والے سمندر کی تہ کو چھو لیا ہے۔ پریشانی خاطر کا مطلب کسی اور لفظ میں پورا نہیں ہوتا، اس کی تکمیل مجھ میں آ کر ہوئی ہے۔ یہ فخر پریشانی خاطر سے قرین کے ٹکڑے میں واضح ہو جاتا ہے۔ یہ بات اسی طرح ہے جیسے کوئی کہے کہ میں نے آتش فشاں دیکھا ہے، اور دوسرا بول اٹھے کہ تم نے تو صرف دیکھا ہے، میں تو اس کے اندر کھڑا ہوں۔ اب آتش فشاں کے اندر کھڑے ہونے میں اسے جو تکلیف ہوئی ہے وہ بھی بیان کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو احساس انفرادیت پیدا ہوا ہے اس کا بھی اظہار کر رہا ہے۔ یعنی تم کیا جانو میرا پریشانی خاطر سے قرین ہونا۔ تو ایک بات اور کر لیتے ہیں، پھر اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ عشق آنکھ کا مربی اور دل کا معلم ہے۔ یہ آنکھوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ نہ دیکھنے کے آداب بھی سکھاتا ہے، اور دل کو پانے کے ساتھ ساتھ نہ پانے کے احوال بھی تعلیم کرتا رہتا ہے۔ لیکن محبوب کا یہ فراق ایسا ہے کہ آنکھوں کی تربیت بھی اکارت گئی اور دل کی تعلیم بھی کسی کام نہ آئی۔ یہاں نہ دیکھ سکنا اور نہ پا سکنا اتنا شدید اور اٹل ہے کہ آنکھوں کا ضبط نادیدن بھی ٹوٹ گیا اور دل کا تحمل نایافتن بھی برقرار نہ رہ سکا۔ یہ ہے پریشانی خاطر جو اس شعر کے شجر معنی کا بیج ہے۔ تو اب اس شعر پر گفتگو تو ہماری حد تک ختم ہو گئی، لیکن جاتے جاتے دل غمدیدہ پر ذرا توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آنکھوں کا دیکھنا بدلتا رہتا ہے، دل کا دیکھنا اٹل ہوتا ہے۔ دل غمدیدہ سے کیا اس بات کا ابلاغ نہیں ہوتا کہ زندگی اور کائنات کا سبسٹنس جو ہے وہ ٹریجک ہے؟ اس شعر کا ورد کرتے ہوئے ذرا اس پر بھی غور کیجئے گا۔ اگلا شعر ہے، کس رات نظر کی ہے سوئے چشم کے انجم، کس رات نظر کی ہے سوئے چشم کے انجم، آنکھوں کے تلے اپنے تو وہ ماہ جبیں تھا۔ لفظوں کی دلالت کو رسمی مابعد الطبیعی حقائق کی طرف موڑ دینے سے تو بڑے بڑے معنی تکے میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے مابعد الطبیعی یا ٹھیٹھ فلسفیانہ سیاق و سباق میں ہونے والی ہر بات میں معنی کی بڑائی کا ایک تاثر خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ معمول کے محسوسات، مطلب قابل غور بات یہ ہے کہ معمول کے محسوسات
اور انسانوں کے عمومی رشتوں میں بڑے معانی داخل کرنا یہ بڑی خلاقی کی بات ہے۔ میر کا کمال یہ ہے کہ وہ ہمارے آپ کے روزمرہ تعلق میں بڑائی دیکھ لیتے ہیں اور انہیں تہہ سے سطح پر لے آنے کی بے نظیر قدرت بھی رکھتے ہیں۔ میر کا محبوب عام آدمی ہے، اس عام آدمی میں کوئی ملکوتی خصوصیت پیدا کیے بغیر وہ اس سے ایسا ہی عشق کرتے ہیں جس کی شدت اور گہرائی ایک صوفی کے لیے بھی قابل رشک ہو سکتی ہے، اور میر کے عشق کی کیفیت ایک طالب وصال سالک کے حال سے کم نہیں ہے۔ تو میر ایک آدمی کے عشق سے پیدا ہونے والی تاثیر کو یوں لگتا ہے جیسے کائنات گیر بنا دیتے ہیں۔ ان کا محبوب گوشت پوست کا آدمی ہے، مگر اس کی آدمیت یوں لگتا ہے جیسے مرکز کائنات اور حاصل وجود ہے۔ اس غزل کا مطلع فراق کی حالت کا بیان تھا جس نے انسان اور کائنات دونوں کے نظام میں خلل ڈال دیا ہے اور سب چیزوں کو ایک دوسرے سے بلکہ اپنے آپ سے دور کر دیا ہے۔ یہ شعر مطلع کے برعکس وصال کا بیان ہے۔ پہلے شعر میں فراق کا مضمون ذہن اور دل کو لپیٹ میں لینے والے حال کی طرح بیان ہوا تھا، جبکہ اس شعر میں وصال ایک واقعہ ہے جس کی واقعیت کائنات میں چلنے والے حوادث کے نظام سے بے نیاز ہے۔ تو فراق بڑا تھا، اس لیے وصال بھی بڑا ہے۔ کس رات نظر کی ہے سوئے چشم کے انجم، یعنی ایک آدم زادے سے وصل میسر تھا جس نے ان چیزوں کو بھی نظر انداز کروا رکھا تھا جو اس عالم ارض و سما میں سب سے پرکشش بھی ہیں اور با تصرف بھی۔ یہاں انجم یعنی ستارے تقدیر کے ہرکارے ہیں اور تاریخ کے مصنف بھی ہیں اور جمال کے استعارے بھی ہیں۔ اب اس میں رعایت دیکھیے، رات، انجم، ماہ، یہ سب ایک خاندان کے ہیں۔ اسی طرح نظر، چشمک، آنکھیں، جبیں، یہ دوسرے خاندان کے مناسبات ہیں۔ ان مناسبات میں ایسی خلاقی ہے کہ کسی طرح کے تصنع اور کاریگری کا شبہ بھی نہیں پیدا ہوتا۔ کوئی ان رعایتوں کو نہ بھی سمجھتا ہو تو اس کی ناسمجھی اس شعر سے محظوظ ہونے میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں بنتی۔ یہ شعر اسے زبردستی نہیں بتائے گا کہ میرے اندر یہ رعایتیں ہیں۔ تو اب یہ اس پہ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے بہتر ہے کہ کچھ الفاظ کو کھولنے کی کوشش کر لیتے ہیں، اس سے مطلب شرح میں مدد ملے گی۔ تو کس رات نظر کی ہے سوئے چشم کے انجم میں، کس رات، یہاں کس کا حرف ایسا پھیلاؤ، ایسی شدت اور ایسی قطعیت رکھتا ہے کہ اس مصرعے کو اگر اچھے لحن کے ساتھ 2-4 مرتبہ خود کو سنانے کے لیے پڑھ لیا جائے تو یہ معمولی سا حرف ایسا تاثر مرتب کرتا ہے کہ اس کے زور سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وقت ایک آن میں غرق ہو گیا ہے اور ساری دنیا ایک نقطے میں سمٹ آئی ہے۔ اس حرف میں نہیں کی جو کیفیت ہے وہ معمول کی زمانی حرکت اور مکانی پھیلاؤ کے لیے گویا گلے کی رسی بن گئی ہے۔ دوسرے پہلو سے دیکھیں تو آدمی کا آدمی کو پا لینا اتنا بڑا واقعہ ہے جو اسے کائنات بھر سے مستغنی کر دیتا ہے اور وجود کی اس کنڈیشن تک پہنچا دیتا ہے جہاں گردش روز و شب مؤثر نہیں رہتی۔ کس کے صیغے میں اس طرف بھی ایک اشارہ پایا جاتا ہے، اسے ذرا صوتی تنوع کے ساتھ ادا کر کے دیکھیں۔ جسے محبوب ہی میسر نہیں ہے
وہ بھی عاشق واصل کے احوال محسوس کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ تو خیر، آپ دیکھ لیں کہ ایک بالکل ہی معمولی اور سراسر محتاج حرف کو میر نے کتنی بڑی معنویت کی تشکیل میں ایک اہم کردار بنا کر استعمال کیا ہے۔ وصال میں غیر محبوب سے جو لا تعلقی ہوتی ہے اور فخر کی جو کیفیت ہوتی ہے، یہ دونوں کس کے چھوٹے سے پیالے میں سما گئی ہیں، واقعی کمال ہے۔ اسی طرح رات کے لفظ میں بھی ایک دلچسپ رعایت یہ ہے کہ یہ وصال جسمانی ہے۔ عاشق اور محبوب دونوں ایک ہی سطح جسمانیت پر ہیں۔ یہاں میں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ عشق کی تقویم میں رات کی اہمیت دن سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ذہن ہو یا قلب، دونوں کی فلاورنگ کا عمل رات میں اور رات سے پیدا ہونے والی یکسوئی کے ماحول میں ہوتا ہے۔ رات میں خفا اور غیاب کا ماحول ہوتا ہے، اس لیے اس کی مناسبت حقیقت کے ساتھ ہے، جبکہ دن تو آنکھ کا سہولت کار ہے، اس وجہ سے صورت سے نسبت رکھتا ہے۔ تو تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس لیے ٹکڑوں میں بات کر رہا ہوں۔ تو گویا رات عاشق کا وقت ہے، عارف کا وقت ہے، اور حقائق کی طرف صورتوں سے منقطع ہو کر ذہنی اور قلبی پیش رفت کا وقت ہے۔ رات میں حاصل ہونے والی تنہائی اکیلے پن سے مجروح ہو جاتی ہے اور دوسرے کی آمد سے مکمل ہو جاتی ہے۔ اس تنہائی میں دل کا دوسرا اس کا محبوب ہے، یعنی عاشق کی تنہائی محبوب کے خیال یا وصال سے مستند اور بامانی ہوتی ہے۔ محبوب کوئی بھی ہو، عشق اگر سچا ہے تو دونوں سے مل کر بننے والی تنہائی عاشق کو نظام صورت سے منقطع کر دیتی ہے۔ تو یہ بات واضح ہے نا کہ عشق وحدت محبوب کا ادراک ہے۔ محبوب اگر صورت ہے تو باقی سب صورتیں بے اثر اور بے معنی ہیں۔ یہاں سے اب اس شعر کی طرف پلٹتے ہیں۔ میر جس محبوب کے وصال کی تصویر کھینچ رہے ہیں وہ آدمی ہے، یعنی صورت بھی ہے۔ محبوب کی صورت سامنے ہو تو جیسا عرض کیا تمام صورتیں نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ اور ہاں، اس بات کی وضاحت کرنا تو بھول ہی گیا کہ اس شعر میں جو رات ہے وہ کسی روحانی عاشق اور عارف کی رات نہیں ہے، یہ جسم پر گزرنے والی رات ہے۔ جسمانیت کے آفاق پر چھائی ہوئی یہ رات بھی اس روحانی سچویشن سے مناسبت رکھتی ہے جس سے ایک صوفی واصل اپنی شب خیزی میں گزرتا ہے، یعنی ہر طرف سے کٹ کر محبوب کی طرف یکسوئی کی سچویشن۔ یقیناً یہ روح کی رات نہیں ہے، یہ نفس کی رات ہے، جو نفس کی اپنی تاریکی سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے بھی اور اس میں کوئی بڑی تبدیلی لائے بغیر بھی نفس کو روحانیت سے مخصوص ایک موقف اور ایک حالت سے قریب کر دیتی ہے۔ یہ نفس پر بیتنے والی رات ہے، لہٰذا یہ کوئی علامتی رات نہیں ہے، کیونکہ نفس علامت سے مانوس نہیں ہوتا۔ یہ ایک واقعی رات ہے اور آغوش میں آیا ہوا محبوب اس رات کے چاند کی حیثیت رکھتا ہے، جس کا نظارہ کرنے والا عاشق پھر ستاروں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اب نظر کی کو بھی دیکھے لیتے ہیں۔ نظر کی ہے سوئے چشم کے انجم۔ یہاں نظر کرنے کے دو مطلب ہیں، ایک تو دیکھنا اور دوسرے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تیسرا مطلب بھی ہے مگر وہ یہاں مراد نہیں ہے، اصلاح کرنا۔ تو چشم کے انجم کے حوالے سے نظر کرنے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ستاروں کی جھلملاہٹ دیکھنا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اشاروں کو بوجھنا یا سمجھنے کی کوشش کرنا۔
اب دیکھیں کہ میر کس طرح لفظوں کی دوہری مناسبتیں لے کر چلتے ہیں۔ چشمک انجم یعنی ستاروں کی جھلملاہٹ، اس جھلملاہٹ کے کئی پہلو ہیں۔ ستارے جھلملا کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی خاص اشارہ کر رہے ہیں، شرارت کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، چھیڑ رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں وغیرہ۔ تو یہاں چشمک انجم کو ان تمام پہلوؤں کے ساتھ برتا گیا ہے۔ ستارے جو رات کا نفس ناطقہ ہیں، عاشق کی کامیابی پر خوش ہو رہے ہیں، اسے اشارہ کر رہے ہیں کہ رات ابھی اتنی باقی ہے، یا تمہاری مہلت وصل ختم ہونے میں اتنی دیر ابھی رہتی ہے، یا یہ وصال زیادہ دیر کا نہیں ہے۔ تارے عاشق سے اٹکھیلیاں کر رہے ہیں اور محبوب پر سے اس کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو چشمک جو ہے نا وہ اشارہ کرنے کو بھی کہتے ہیں اور پلک جھپکنے کو بھی کہتے ہیں اور شرارت سے آنکھ مارنے کو بھی کہتے ہیں، اور یہ لفظ رقابت، حسد اور جھگڑے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ان دو پہلوؤں کو بھی جمع کر لیں تو یہ منظر اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ہاں، آنکھ مارنے پر مصحفی نے ایک لاجواب شعر کہا ہے۔ مصحفی کے شعر کی سچویشن بھی میر کے اس شعر سے ملتی جلتی ہے۔ میں تیرے خوف سے دیکھا نہ اس طرف کو بہت، میں تیرے خوف سے دیکھا نہ اس طرف کو بہت، ستارے سحری مجھ کو آنکھ مار رہا۔ لیکن بہرحال میر کا شعر ایک کل کی طرح ہے، جبکہ مصحفی کا شعر اس کل کا ایک جز معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس میں کتنی خوبصورتی ہے کہ میں نے ستاروں پر اس لیے نگاہ نہیں ڈالی کہ میں تو چاند کو جھک کر دیکھ رہا تھا، تو بھلا ستاروں کو سر اٹھا کے کیوں دیکھتا؟ یعنی بڑی چیز آسانی سے حاصل تھی تو چھوٹی چیزوں کے لیے تکلیف کیوں اٹھاتا؟ ہاں، ایک ضروری بات رہ گئی کہ ستاروں کی جھلملاہٹ آمد صبح کا اشارہ ہوتی ہے۔ اس جھلملاہٹ سے نظریں چرانے کا مطلب یہ ہے کہ میں صبح کے خیال سے بھی بے خبر رہنا چاہتا تھا تاکہ وصال میں بے لطفی نہ پیدا ہو۔ یہ مضمون مصحفی کے شعر میں زیادہ خوبصورتی اور چابک دستی کے ساتھ بندھا ہے۔ تو کس رات نظر کی ہے سوئے چشمک انجم، آنکھوں کے تلے اپنے تو وہ ماہ جبیں تھا۔ آنکھوں کے تلے ہونے کا مطلب ہے پورے کا پورا نگاہ میں ہونا۔ اس میں قرب اور نزدیکی کا پہلو بھی ہے۔ جو چیز آنکھوں کے تلے ہو وہ قریب ہوتی ہے، اور جس چیز کو دیکھنے کے لیے آنکھیں اٹھانی پڑیں وہ دور ہوتی ہے۔ پھر تلے اور جبیں میں بھی نیچے اور اونچے کی رعایت ہے۔ جبیں اونچائی پر ہوتی ہے، ماتھا۔ تو یہ تو لفظوں کے درمیان کار فرما نسبتیں اور رعایتیں ہوئیں۔ اس سارے پس منظر میں شعر کا مضمون یہ ہے کہ محبوب کی دید میسر ہو تو سب چیزیں اندیکھی ہو جاتی ہیں، محبوب کا قرب حاصل ہو تو سب چیزیں دور ہو جا پڑتی ہیں۔ تو دیکھنے اور سوچنے کا سارا کانٹینٹ بس محبوب بن جاتا ہے۔ تو آنکھ اور دماغ ایک ہی نقطے پر مرتکز ہو جائیں تو یہ ارتکاز قلب کی یکسوئی کو کامل کرتا ہے اور اس کے احوال کے قیام کو نسبتاً سہولت اور تیقن کے ساتھ ممکن بناتا ہے۔ تو ابھی خیال آئے کہ یہ شعر وصل کا تو ہے، لیکن خود اس وصل کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو وہی جس کا تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، یعنی جسمانی قرب، اور دوسرے یہ کہ محبوب کا وہ مستقل خیال جو عاشق کو گویا دائرۂ دید اور حالت وصل میں رکھتا ہے۔ اس پہلو سے محبوب کا قرب جسمانی ضروری نہیں، تاہم وصل کی کیفیات میں جسمانیت کا پہلو داخل ہے۔ یہ نقطہ کس رات سے پتہ چلتا ہے، یعنی کوئی رات ایسی نہیں آئی جس میں محبوب میری نظر میں نہ ہو۔
تو اب یہ ایک رات کا واقعہ نہیں ہے بلکہ سب راتوں کا ماجرا ہے۔ اسی لیے اپنی پچھلی بات میں اضافہ کرتے ہوئے بلکہ اس بات کو ثانوی درجے پر رکھتے ہوئے یہ کہنا ضروری ہے کہ اس شعر کا بنیادی مضمون یہ ہے کہ خیال محبوب وصال محبوب ہے جو عاشق کو فزیکل دوری میں بھی فراق کی اذیت سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو بھائی پچھلی ساری گفتگو کو اب اس بات کی روشنی میں دیکھیں جو ابھی میں نے عرض کی ہے کہ خیال محبوب وصال محبوب ہے، لیکن یہ بات پھر کہہ رہا ہوں کہ جس محبوب کا خیال اس کی واقعی دید کے برابر ہے وہ ایک صاحب جسم شخصیت ہے اور اس کا جمال انسانی ہے، ملکوتی اور الوہی نہیں۔ تو آنکھوں کے تلے اور ماہ جبیں سے یہ واضح ہے۔ آنکھوں کی بینائی جسمانیت کے اندر ہی کام کرتی ہے اور ماہ جبیں کوئی جسمانی وجود ہی ہو سکتا ہے، اور یہ ماہ جبیں بھی کیا کمال کا ہے کہ آسمان کا چاند پھیکا پڑ جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، لیکن محبوب کی پیشانی وہ چاند ہے جس کی روشنی کبھی مدھم نہیں پڑتی اور جو کبھی غروب نہیں ہوتا اور جو ہمیشہ بلندی پر رہتا ہے، ایسی بلندی پر جو آسمانی اونچائی سے بھی زیادہ ہے۔ تو جس کو ایسا چاند میسر ہو وہ ستاروں کی طرف خاک دیکھے گا جن کی جھلملاہٹ ہی یہ بتا دیتی ہے کہ ان کی زندگی بس ایک رات ہی ہے۔ تو چشمک انجم کو رقابت اور حسد کے معنی میں لیا جائے تو شعر کی پرلطفی میں یہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ ستارے عاشق کو حاصل چاند کو دیکھ کر ایک معاندانہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہمارا چاند تو ایسا نہیں ہے جو اس زمین زادے کو نصیب ہے۔ تو ان حاسد ستاروں کو اپنے مستقل تجربے کی بنیاد پر یہ غلط فہمی ہے کہ عاشق کا چاند بھی ان کے چاند کی طرح رات جانے کے بعد غائب ہو جائے گا۔ اس پر وہ خوشی اور شرارت سے مسکرا رہے ہیں اور عاشق کو بھی یہ اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بس تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر کیسا ماہ جبیں اور کہاں کا ماہ جبیں۔ اب ان بیچاروں کو یعنی ستاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عاشق کے آغوش دید کو بھرا رکھنے والا چاند رات ہی نہیں دن میں بھی چمکتا رہتا ہے۔ تو ستارے تو ان کارروائیوں میں لگے ہوئے ہیں مگر عاشق انہیں دیکھ ہی نہیں رہا۔ ظاہر ہے طلوع ماہ دیکھنے والا ستاروں کی غروب آمادگی کا منظر کاہے کو دیکھے گا۔ اگلا شعر ہے کہ آیا تو صحیح وہ کوئی دم کے لیے لیکن، آیا تو صحیح وہ کوئی دم کے لیے لیکن ہونٹوں پہ میرے جب نفس باز پسیں تھا۔ یہ بھی رسمی سی بات ہے۔ یہ مضمون اور یہ سچویشن تقریباً انہی لفظوں میں ہر روایتی شاعر کے یہاں مل جاتی ہے۔ عمر بھر کے انتظار کے بعد محبوب کی آمد اور بستر مرگ پر پڑے عاشق کا دم نکل جانا عشق کی دنیا کا ایک عام واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہماری پرانی شاعری میں اتنی تکرار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی احساساتی کشش بھی نہیں رہ گئی اور اس میں پوشیدہ کسی معنی کی طرف بھی توجہ نہیں کھنچتی، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس طرح کے مضامین میں ایک بازاری پن سا داخل ہو گیا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے عشق وغیرہ ایک ڈرامہ ہے جس کا انجام اس سین پر ہوتا ہے۔ تو اس مضمون کی مسلسل تکرار کے ماحول نے اس مضمون میں چھپے ہوئے احساساتی اور کیفیاتی پیراڈاکس کو بری طرح ڈھانپ دیا۔ محبوب کا آنا اور عاشق کی موت ایک لمحے میں ہونے کی وجہ سے محبوب کی آمد کی خوشی اور عاشق کی جان چلی جانے کا غم جیسے ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جاتے ہیں۔ پڑھنے والا
عاشق کو انٹرنلائز کر لیتا ہے اور اس کا ہم احوال ہوتا ہے، اس لیے اس طرح کے مضامین سے پیدا ہونے والے احساسات قاری کے اندر پہنچ کر مکمل ہوتے ہیں۔ قاری عاشق کی موت کو عاشق کا تجربہ بنا لیتا ہے۔ اس بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے مضامین کی احساساتی تکمیل شعر کے قاری کے اندر ہوتی ہے، لیکن مضمون اگر کلیشے بن جائے تو پڑھنے والا اس شعر سے ایک ذہنی اور احساساتی مغایرت اختیار کر لیتا ہے اور ایک مسلسل بڑھتے رہنے والا فاصلہ پیدا کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس شعر میں عاشق کی موت بھی کوئی المیہ تاثر نہیں پیدا کر رہی۔ اس کا سبب یہی ہے کہ یہ منظر دیکھ دیکھ کر اور یہ ماجرا سن سن کر جی اوب گیا ہے، اور یہ سارا ہجر و وصال ناگواری کی حد تک مصنوعی لگنے لگا ہے۔ لیکن اب دیکھیے کہ میر نے اس پامال بیزار کن اور پیشپا افتادہ مضمون میں بھی کم سے کم ایک تخلیقی رمق اور تکنیکی چمک دمک پیدا کر دکھائی ہے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے اس مضمون کی ماقبل تکرار اوریجنل المناکی کو پھر سے تازہ کر دیا ہے۔ عاشق و محبوب کا کلچرل سیاق و سباق بدل جانے کی وجہ سے ایسا ممکن بھی نہیں تھا، مگر یہ کیا کم ہے کہ اس شعر میں میر نے ایک متروک کھنڈر کی اتنی تزئین ضرور کر دی ہے کہ اس کھنڈر کو دیکھنا اب نگاہ کا زیاں نہیں رہا۔ میر نے نہایت چابک دستی سے اس پٹے ہوئے مضمون سے بیزاری کی شدت کو ختم نہیں تو کچھ دیر کے لیے معطل ضرور کر دیا ہے۔ مطلب فن شعر سے ذرا گہری واقفیت رکھنے والا قاری مضمون سے وحشت کے باوجود اس شعر پر صاد کا نشان لگانے پر مجبور ہے۔ اس مجبوری کا سبب یہ ہے کہ میر نے اس شعر میں کوئی رسمی المناکی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی اور اس واقعے کو جو زندگی کا آخری واقعہ ہے ایک لا تعلقی کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ المناکی احساس نہ بننے پائے، یعنی محسوس ہوئے بغیر ذہن میں منتقل ہو جائے تو اس کی شدت تو گھٹ جاتی ہے، مگر یہ ایک شخصی تجربہ بننے کی بجائے اپنے اندر ایک تقدیری تحکم اور پھیلاؤ پیدا کر لیتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ المیہ محسوس ہو کر سکڑ جاتا ہے اور اس کی احساساتی شدت اس کی معنویت کو اوجھل کر دیتی ہے۔ میر کا یہ جو امتیاز ہے کہ وہ اپنی شخصیت میں دوسرے پن کے عنصر کو بہرحال غالب رکھتے ہیں، اس کی تفریقی افادیت اس طرح کے مضامین کے بیان میں واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو ذرا اس شعر کو کھولنے کی کوشش کیجئے تو اندازہ ہو جائے گا کہ میری بات میں کوئی سچائی ہے یا نہیں۔ عاشق کو محبوب کے لمبے اور مسلسل انتظار نے بستر مرگ پر لا ڈالا ہے۔ محبوب نے پہلے ہی اسے اپنی طرف آنے کی اجازت نہیں دی، مگر یہ امید دلا رکھی تھی کہ کسی وقت میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گا، لیکن کب آؤں گا یہ میری مرضی ہے۔ عاشق نے خود کو اسی کب میں کھپا رکھا ہے اور اپنی ہستی کا واحد حال اور مقصود اس آن کے تصور میں کو بنا رکھا ہے جس میں یہ کب اب بن جائے گا۔ یہ زندگی بھر ہر لمحے کو وہی اب بنانے کی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ مرنے کی کگر تک پہنچ گیا۔ محبوب ان سب احوال و معاملات سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ عاشق بس مرنے ہی والا ہے تو اس کے آخری سانس کا درست اندازہ لگا کر اس کے سامنے پہنچ گیا تاکہ عاشق کو اپنے آخری اب میں اس کب کو ڈھلتا ہوا دیکھنے کا موقع مل جائے اور خود محبوب
عاشق کے اب میں سمانے سے محفوظ رہ جائے۔ ادھر دوسری طرف عاشق کو احساس ہے کہ وہ انتظار کے دائرے کو مکمل کر چکا ہے۔ لمحہ مرگ دراصل انتظار کا تکمیلی لمحہ ہے جو اس کی المیہ کیفیت کو نشاتیہ معنویت میں بدل دے گا اور عاشق کو محبوب کے جبری حوالے سے بلند کر کے اس طمانیت تک پہنچا دے گا کہ اس کا عشق سچا تھا اور وہ عاشق کامل ہے۔ عشق کے صدق و کمال کی ریئلائزیشن کے لیے فراق کارآمد ہے اور وصال رسکی ہے، اس میں خطرہ ہے۔ محبوب پر کلی انحصار اور محبوب کی دائمی احتیاج عاشق کو اپنی تکمیل سے روک دیتی ہے یا روک سکتی ہے۔ اسی لیے سوانح عشق کا آخری لمحہ عاشق کی خود انکشافی کا لمحہ ہوتا ہے۔ اس میں محبوب ناگزیر نہیں رہتا، یعنی مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو بھی ٹھیک۔ میر اس لمحے میں ہیں جب ان کا محبوب اچانک آ گیا۔ یہ لمحہ اپنے انکشاف کا لمحہ ہے، محبوب کے انتظار کا لمحہ نہیں۔ یہ لمحہ فراق کا پھل ہے، وصال کا بیج نہیں۔ یہ موت کا لمحہ ہے جس کا پھیلاؤ زندگی سے زیادہ ہے۔ اس لمحے میں گزری ہوئی طویل زندگی بھی ایک گوشے میں سما جاتی ہے۔ تو اس لمحے میں جو اتمام انتظار کا لمحہ ہے، جو تکمیل عشق کا لمحہ ہے اور جو تصدیق عاشق کا لمحہ ہے، محبوب کا روایتی چالاکی اور ستمگری کے ساتھ آ جانا کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں رہ جاتا جو اس خود رسیدہ عاشق کو حیران، شاکی یا خوش کرتے۔ اب وصال کا کانٹیکسٹ بدل گیا ہے، جس میں محبوب تو باقی ہے مگر اس کی شخصیت غیر ضروری ہو گئی ہے۔ اس فضا میں دیکھیں تو اس واقعے کے بیان میں جو ڈس انٹرسٹڈنس سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ کسی قدر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ محبوب سے چوک یہ ہو گئی کہ وہ جس لمحے میں عاشق کے پاس آیا وہ لمحہ طلب کا لمحہ نہیں تھا، حصول کی ساعت تھی۔ اس عالم میں وہ محبوب حافظے میں تو تھا، دل میں نہیں۔ اس شعر میں ایک ہلکا سا قلق ضرور ہے، لیکن وہ اس پہلو سے ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، اے محبوب اب تمہارا کیا بنے گا۔ یہ تو اس شعر کی ایک معنوی جہت کی طرف ہم نے اشارہ کیا جس سے مضمون کے عامیانہ پن کی طرف نظر نہیں جاتی۔ کوئی چاہے تو اسی بیزار کن مضمون کو اس شعر کا پورا مفہوم قرار دے سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ یہ بالکل سادہ سا شعر ہے جس میں عاشق اپنے ساتھ ہونے والی ایک ستم ظریفی کو بیان کر رہا ہے۔ اس شعر کا خلاصہ یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ عاشق کی بد نصیبی تو دیکھو کہ اس کے لیے محبوب کا فراق تو ستم تھا ہی، وصال بھی بس مذاق ہی نکلا۔ تو ایک لمبی بے التفاتی اور ٹال مٹول کے بعد محبوب آیا بھی تو اس وقت جب عاشق کا آخری سانس نکل رہا تھا، یعنی وہ کچھ بول سکتا تھا نہ دیکھ سکتا تھا۔ تو شعر کی یہ تشریح ظاہر ہے کہ غلط نہیں ہے، لیکن اس میں شعر کی فنی اور تکنیکی خوبیوں کی طرف اشارہ کرنا مطلب وہ جیسے نظر انداز ہو گیا۔ ان خوبیوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ مضمون کے باسی پن کو نظر انداز کروایا جا سکے۔ تو اس مفہوم کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میر نے لفظوں کو اس طرح استعمال کیا ہے کہ اس دائرے کی تنگی اور کڑھن محسوس نہیں ہوتی۔ آیا تو صحیح کہ ٹکڑے میں طنز، زہر خند، شکایت، یاس، خود فریبی، بے نیازی اور ایک تمکنت
اس طرح جمع ہیں کہ انہیں الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ خود سوچئے کہ ان مختلف اور کہیں کہیں متصادم اجزاء سے بننے والے احساس میں کس درجے کی یونیفائیڈ کمپلیکسٹی ہوگی۔ احساس کی اسی کمپلیکسٹی نے شعر کو محض ایک رسمی مضمون رہ جانے سے محفوظ کر دیا، بلکہ محفوظ ہی نہیں، ایک تخلیقی کمال کا نمونہ بھی بنا دیا کہ دیکھو ایک بڑا شاعر مردہ مضمون میں بھی زندگی کی رو دوڑا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی دم ایک ادھورا اور انسگنیفیکنٹ لمحہ ہے۔ کوئی کا حرف بتاتا ہے کہ اس لمحے کو تکلفاً اور مروتاً ہی لمحہ کہا جا سکتا ہے۔ کوئی دم کے لیے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آنا نہ آنا برابر ہے، اس کا آنا اس کے نہ آنے کی مسلسل کیفیت پر ذرہ برابر بھی اثر انداز نہ ہوا۔ اسی کو میں نے ابھی محبوب کی چالاکی کہا ہے کہ وہ آیا بھی تو ایسے کہ منتظر عاشق کو وہ لمحہ بھی نہیں ملا جس میں اس کی ایک جھلک بھی دیکھنے کی گنجائش ہو۔ کوئی دم بس ایک پل کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس معنی میں بھی ایک خوبصورتی ہے۔ اس سے یہ پہلو زیادہ اجاگر ہو جاتا ہے کہ محبوب کے آنے کا لمحہ عاشق کے جانے کا لمحہ ہے۔ اس ایک لمحے میں محبوب کی آمد اور عاشق کی رخصت اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ ان دو واقعات کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں رہی۔ دم اور نفس میں وہ اسپیس ہی نہیں ہے جہاں کسی طرح کی دوئی اور متوازیت سما سکے۔ اس رخ سے دیکھیں تو شعر سے لطف اندوزی میں کچھ اضافہ ضرور محسوس ہوگا۔ پھر نفس باز پسیں کا ہونٹوں پر ہونا بھی خاصا معنی خیز ہے، یعنی جینے کا عمل بالکل اختتام کو پہنچ چکا تھا اور موت میں داخلے کا دروازہ پورا کھل چکا تھا، یعنی محبوب زندگی کے آخری لمحے میں آیا جب اس کے ہی کوئی معنی نہیں رہ گئے تھے۔ یہ خیال بہت پرلطف ہے کہ محبوب تو پوری کیلکولیشن کر کے عاشق کے آخری لمحے میں آیا، مگر یہ چالاکی دکھاتے وقت وہ بالکل بھول گیا کہ موت زندگی کو اس کے تمام کانٹینٹ سمیت ایبسرڈائز کر دیتی ہے، مہمل بنا دیتی ہے، اور یہی آدمی کا آخری تجربہ ہوتا ہے۔ اس تجربے میں صرف ایک چیز حقیقی رہ جاتی ہے اور وہ ہے میں۔ محبوب یہ سمجھ ہی نہ سکا کہ جس لمحے آخر میں عاشق کے لیے صرف وہ حقیقی رہ گیا ہے، یعنی عاشق کے لیے صرف خود عاشق حقیقی رہ گیا ہے، تو ایسی صورتحال میں محبوب کے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر بھائی ساری بات کا سیاق و سباق محض انسانی ہے، یعنی عاشق بھی آدمی ہے اور محبوب بھی انسان ہے۔ ابھی تک کی ساری گفتگو اسی دائرے میں ہو رہی ہے، اسے کوئی مابعد الطبیعی سیاق و سباق نہیں دینا چاہیے۔ تو خیر آخر میں نفس باز پسیں پر غور کر لیتے ہیں۔ نفس باز پسیں اور محبوب کی آمد میں تضاد کی رعایت ہے، یہ تو بالکل سامنے کی بات ہوئی۔ ذرا گہری بات یہ ہے کہ نفس باز پسیں میں کوئی دم کے مقابلے میں زیادہ زور، زیادہ شکوہ، زیادہ قطعیت، زیادہ پھیلاؤ اور زیادہ معنویت ہے۔ اس سے یہ نکتہ نکلا کہ جو لمحہ محبوب کی آمد اور عاشق کی رخصت کا ہے، اس میں عاشق کی رخصت زیادہ بڑا واقعہ ہے، اور خود عاشق کے لیے محبوب کی آمد سے زیادہ بامعنی حال اور تجربہ ہے، جس نے پہلی بار خود عاشق کے لیے محبوب کو ثانوی بنا دیا۔ تو اب دیکھ لیا نا کہ بڑا شاعر بالکل سپاٹ مضامین میں بھی کیسی معنوی اور نفسیاتی گہرائیاں
اور فنی اور تکنیکی پیشداریاں پیدا کر دیتا ہے۔